پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر پھر حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان لفظ مذاکرات کی تکرار ہے۔ نون لیگ کے وزراء ہوں، کئی اہم رہنما ہوں، وہ کہتے ہیں پے در پے اشارے دے چکے ہیں کہ حکومت جو ہے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اب تک تحریک انصاف کی قیادت نے اس معاملے پر رابطہ نہیں کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ برس 3 مرتبہ تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی، جس میں تازہ ترین جو ہے وہ 23 دسمبر کو کابینہ کے اجلاس میں کی گئی، لیکن تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا اختیار جو ہے تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور سینئر رہنما علامہ ناصر عباس کو دے دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی خود حکومت کے ساتھ فی الحال براہ راست جو ہے مذاکرات سے گریزاں نظر آ رہی ہے۔ مذاکرات کی نئی گردان کے پس منظر میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ کیا اس کے لیے حکومت جو ہے ماحول بنا رہی ہے؟ نقادوں کی رائے میں نہیں۔ عمران خان سے جیل میں ملاقات سے لے کر قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائدین حزب اختلاف کے تقرری تک ہر مقام پر حزب اختلاف کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بھی جو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے اچھا نہیں۔ پھر مذاکرات ہوں تو کیسے، اور اگر ہوں تو پھر ان کی کامیابی جو ہے مشکوک ہے۔ لیکن 5 بڑوں کی ملاقات سے لے کر براہ راست مذاکرات کے شوشے جو ہیں وہ ضرور چھوڑے جا رہے ہیں۔ 5 بڑوں سے مراد صدر آصف علی زرداری ہیں، وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نواز شریف اور قیدی نمبر 804 یعنی کہ عمران خان۔ لیکن بڑوں کی ملاقات وہ خواہش ہے جس کے پورے ہونے کے دور دور تک آثار نہیں۔ تاہم جلد یا بدیر حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندے جو ہیں میز پر بیٹھنے کا ان کا امکان ہے۔ ملک کے بلند سیاسی درجہ حرارت اور محاذرائی کو کم کرنے کے لیے ایک اور پہلوان جو ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس میں تحریک انصاف کے ماضی کے رہنما محترم فواد چودھری صاحب، محترم عمران اسماعیل صاحب اور جناب محمود مولوی صاحب جو ہیں پیش ہیں۔ آج اس کمیٹی کی دعوت پر حکومت، حزب اختلاف اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ تاہم تحریک انصاف اور اس کی اتحادی تحریک تحفظ آئین پاکستان اس اجلاس سے دور رہے۔ کیا مرکزی دھارے کی حزب اختلاف کے نہ ہونے سے یہ اجلاس کی جو ہے اہمیت کم ہو گئی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ لیکن سیاسی ڈیڈ لاک توڑنے کی کوششوں کے حوالے سے ایک بڑا کہتے ہیں نا مثبت قدم ہے۔ اجلاس کے اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور نواز شریف پر مشتمل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی جائے۔ اجلاس نے سیاسی افراد پر مقدمات اور میڈیا سینسرشپ کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کمیٹی نے سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کو بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں قائدین حزب اختلاف کی تعیناتی جو ہے فوراً کی جائے۔ اس کے علاوہ خواتین سیاسی ورکروں کو فوراً جو ہے رہائی کا مطالبہ بھی اعلامیے میں شامل ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رہنما محترم فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کے اجلاس کا جمع حاصل کیا رہا؟ جمع حاصل تو یہ ہے کہ ہم نے ایک آلٹرنیٹ پرووائڈ کیا ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو آگے چلنے کا ایک طریقہ کار فراہم کیا ہے۔ اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے دوران عمران خان کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ اس میں کوئی طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے کہ چیزیں بہتر ہوں۔ ہم نے اس کے لیے 3-4 سٹیپس جو ہیں وہ دیے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ آپ خواتین پرزنرز کو رہا کریں، ہم نے کہا ہے کہ آپ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف دیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں اس وقت، خصوصاً جو کوٹ لکھپت میں ہیں، ان کے ذریعے مذاکرات جو ہیں وہ کیے جائیں تاکہ ان کا ایک سیر حاصل نتیجہ نکل سکے، اور وہ پھر عمران خان کو اس بات کے اوپر قائل بھی کر سکیں گے کہ جو پرسنلائزڈ کیمپینز ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے عمائدین کے خلاف، حکومت کے خلاف، ان سے وہ بھی پیچھے ہٹیں۔ تو اس سے ایک ماحول بہتر کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان آج کے اجلاس سے دور رہے تو کیا اس سے آپ کے اجلاس کی اہمیت کم ہو گئی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور یہ تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ تو ایک کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نہ نکالو۔ اب ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں، ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو ہماری نوکریوں کا کیا بنے گا۔ And it's a very personalized, kind of politics that they are trying to play. ہمارا مسئلہ یہ ہے، جو حکومت کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی اور اس کو سامنے بھی ہم نے رکھا، وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیے کہ جو تحریک تحفظ آئین کے لوگ ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے موجودہ لوگ ہیں، عمران خان انہیں نہیں جانتے، اور ٹھیک ہے عمران خان نے ان کو ایک حادثے کے نتیجے میں جو ہے پوزیشنز دی ہیں، بٹ فیکٹ از کہ یہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان ان کو نہیں جانتے۔
تو آخر یہ کمیونیکیشن کیسے کریں گے عمران خان کے ساتھ؟ لہٰذا آپ جو کوٹ لکھپت کے پرزنرز ہیں، شاہ صاحب ہو گئے، محمود الرشید ہو گئے، جناب یہ اپنے عمر چیمہ ہو گئے، جہاز چودھری ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از اے پرائمری پرابلم یہ حکومتی نمائندوں کا کیا موقف رہا آج جو ان سے گفتگو ہوئی آپ لوگوں کی، اعلامیہ بھی آپ لوگوں کا مشترکہ جاری ہوا؟ حکومتی نمائندے جو ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں. ہم سے تو بظاہر انہوں نے یہی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں ٹمپریچر نیچے آئے اچھا اور چیزیں بہتر ہوں، لیکن آج کے اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے. ہاں کمیٹی وہ بنا نہیں رہے ہیں، ہر چیز کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، سارے صبح سے لے کے رات تک انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ وہ اب ہمیں کیا بتائیں گے، کیا کریں گے. سو آئی ڈونٹ نو فرینکلی کہ گورنمنٹ کیا کس طرح سے چاہتی ہے. دیکھیے یہ ایک سیدھی بات ہے، یہ ایک 3 فریقوں کی ایشو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا، عمران خان کا. تینوں یہ سمجھیں گے کہ نیچے لانے میں جو ٹمپریچر ہے فائدہ ہے، بات آگے چلے گی. تینوں میں سے ایک بھی فریق اس نتیجے پہ پہنچا کہ اب نہیں بس ایسے ہی رکھنا ہے تو ایسے ہی رہے گا. تو آپ کے خیال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا ٹیمپریچر بڑھا کے رکھنا کہ جی پی ٹی آئی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں کسی قسم کا جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیڈ لاک برقرار رہے، ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ چیز؟ بیرسٹر سیف نے آج یہی بات کہی ہے کہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے، لیکن ہم سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں نون لیگ کا ویو جو ہے وہ اور تھا. ان کا خیال تھا کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا اور حکومت نہیں ہو سکتی اتنے ہائی ٹمپریچر میں. اب بات یہ ہے کہ اب اگر آپ ان کی باتوں کے اوپر جائیں، بات اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ اگر کنفرنٹیشن اسٹیبلشمنٹ سے ہو، لیکن اس کو بھی اگر آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گی تو پرابلم ہے نا کہ آپ دیکھیں 3 سال سے پاکستان کے اندر جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں باہر بڑی کامیابیاں ملی لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. گورننس کرنا پاکستان میں مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اب سہیل افریدی کل لانگ مارچ کرے گا، اس کو یہ وہاں گورنر رول لگائیں گے، اس کے بعد وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، یہاں ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی. تو مجھے بتائیے نا پاکستان میں انویسٹمنٹ کو پاگل ہی ہوگا جو آگے کرے گا. ایگزیکٹلی. اچھا یہ ایک اور بھی سوال ہے کہ یہ جو آپ اکثر جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، پیار بھرے جملے پھینکتے رہتے ہیں، تو ایسی حالت میں وہ کیسے آپ کی دی ہوئی دعوت کو قبول کریں گے؟ ہر وقت تو آپ ان کو انڈر پریشر رکھتے ہیں، ایک طرف حکومت رکھتی ہے، ایک طرف آپ رکھتے ہیں. جی نہیں وہ ایشو یہ نہیں ہے عامر. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا فیصلہ کرنا ہے. ابھی یعنی آپ دیکھیں ایک جونیئر پروونشل منسٹر اس نے اٹھ کے جو ہے وہ چیئرمین کی ٹی وی کے اوپر بےزتی کر دی کہ اس کو اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دینی چاہیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہے کیا نہیں دینا. تو پی ٹی آئی میں مجھے پہلے تو یہ پتا ہونا کہ گوہر ہے، سلمان راجہ ہے، سہیل افریدی ہے، وہاں پہ بندہ کون ہے جس نے بات کرنی ہے. سو پی ٹی آئی میں تو اس وقت جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، تو سمجھ نہیں آتا کیا بات کس سے کرنی ہے، کون بندہ ہے، کس کے پاس اتھارٹی ہے، کیا ہے. اسد کیسر سے بات کرو، وہ جنید اکبر سے بات کرو، وہ اپنا رو رہے ہیں، الگ الگ وہ عاطف ہیں، ان کے خان ہو گئے سائلوز میں جو کام کریں. یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ جو ہے تحریک انصاف کی طرف بدستور خراب ہے، اور یہ جو کل کی پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، وہ بالکل اس چیز کی غمازی کرتی ہے. تو اس صورت میں جو آپ کی امید ہے یا آپ کی کوشش ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موڈ نہیں بدلنا اور صرف غصے میں ہی رہنا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ پھر پاکستان بھی ایسے ہی رہے گا. یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دیکھو میں تو ان کے اس پہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اگر ابھی تک تو اپیرنٹلی آپ کی بات درست ہے، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی چینج نہیں کرتی ہے پاکستان میں ٹمپریچر نیچے نہیں آ سکتا. اچھا بس میرا آخری سوال آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کوٹ لکھپت جیل کی جو قیادت ہے وہ عمران خان کو قائل کر سکے گی، کیا اتنا آسان ہے عمران خان کو قائل کرنا؟ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے وہ سنتے ہی نہیں ہے کسی کی بات، بڑا جس چیز پہ جم جاتے ہیں. ہاں نہیں ایسا بھی نہیں ہے. مطلب عمران خان نے بڑے بڑے فیصلے اپنے تبدیل کیے ہیں، چیزیں کی ہیں، لاجک کو سمجھتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو نہیں جانتے پرسنلی، وہ تو بات کر رہے ہیں اور تلخی کا اظہار کر رہے ہیں نا. ڈی جی آئی ایس پی آر اور عمران خان کے درمیان اس وقت یا جو باتیں ہیں وہ بنیادی طور پہ ان تلخیوں کا اظہار ہے جو دونوں سائڈوں پہ ہیں. سو اس کو میں اتنا ویٹ نہیں دیتا. جب بات سیدھی ہونی ہوگی وہ فوراً سیدھی ہو جائے گی. پرسنل ریلیشن شپ میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جناب The real thing is کہ بڑے ایشوز کے اوپر تو کوئی لڑائی نہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک بات میرے خیال میں درست ہے، یہ جو کوشش ہے کہ کسی طرح جو پاکستان کی سیاست میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے
اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اور اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو سیاسی حدت میں کمی بھی ضروری ہے. اسی طرح محاذرائی کا خاتمہ بھی ضروری ہے. یہاں پہ ایک ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو اہم پریس کانفرنس تھی گزشتہ روز کی, اس کی بازگشت جو ہے آج بھی جاری ہے, اور اس کا ذرا ہم تجزیہ کریں گے. ہمارے ساتھ جناب محسن بیگ صاحب ہوں گے, معروف تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی جنوری 6 کی طویل پریس بریفنگ کی بازگشت جو ہے وہ آج بھی جاری ہے. پاک فوج کے ترجمان نے دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کے حوالے سے جہاں اہم اعداد و شمار پیش کیے, وہیں بھارتی ریشہ دوانیوں اور ریاستی دہشت گردی اور افغان طالبان کے حوالے سے بھی پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا. لیکن بعض سیاسی حلقوں خصوصاً تحریک انصاف, صحافیوں اور ایکٹیوسٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کے حوالے سے پاک فوج کے ترجمان کی تنقید پر اعتراض کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کا قومی اتفاق رائے کی ضرورت پہ زور, جدوجہد اور قربانیاں جو ہیں وہ سراخوں پر, لیکن پاک فوج کے ترجمان کو کسی سیاسی معاملات پہ جو ہے تبصرے سے گریز کرنا چاہیے اور منتخب نمائندوں پہ تنقید سے گریز کرنا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے 180 منٹ کی پریس کانفرنس کی. ہمیں امید تھی کہ آج پاکستان کی سلامتی پہ بات کریں گے, آج پاکستان کو جو دہشت گردی کا اس وقت سامنا ہے اس پہ بات ہوگی, اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے اس پہ بات ہوگی. بات تو وہیں سے شروع ہوئی, لیکن بدقسمتی سے آخر میں دوبارہ وہی ہوا جو عموماً ان کے پریس کانفرنس میں ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہ ختم کی. ان نقادوں کے بقول اس سے افواج پاکستان کی غیر جانبداری جو ہے وہ بلا وجہ متنازع بنتی ہے. یہ اعتراضات جو ہیں اس میں کتنا وزن رکھتے ہیں, ان پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی محسن بیگ صاحب کو. جناب محسن صاحب, بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. پی ٹی آئی اور رائٹس ایکٹیوسٹ کی اگر آپ بات کریں تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اس حصے پہ تنقید کریں جہاں پہ انہوں نے کہتے ہیں نا سہیل آفریدی پہ تنقید کی تھی اور تحریک انصاف پہ تنقید کی تھی. اس معاملے کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. بیسیکلی میرا خیال میں میرا بھی اوپینین یہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ماشاء اللہ از اے 3 اسٹار جنرل, اور ہماری اس آرمی کے وہ اسپوکس پرسن ہے جس نے ماشاء اللہ دنیا میں اپنے آپ کو منوا بھی لیا, اور ویری پروفیشنل آرمی. تو کیونکہ ایک ہی سانس میں وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. پھر جب آپ پالیٹکس پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ان پہ, ان کی ذات پہ بھی آتا ہے اور ان کے ڈپارٹمنٹ پہ بھی آتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کام پولیٹیکل لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے, اور اس کا بہترین حل یہی ہے, فیڈرل میں نون لیگ ہے, پروونس میں بھی نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس پہ بات کریں. کیونکہ ڈپارٹمنٹ جو ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ, اٹس اے ویری اسٹرانگ انسٹیٹیوشن. تو وہ اس سے جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے کی ویکنس شو ہوتی ہے. یہ میرے خیال میں ان کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو بہت سارے جو کہتے ہیں نا کہ بہی خواہ ہیں افواج پاکستان کے, اور جو سمجھتے ہیں کہ جی سب سے ہمارا مضبوط ادارہ ہے, سب سے معتبر ادارہ ہے, اس کو جو ہے اس کی جو ایک حیثیت ہے وہ یہ کہ جی وہ سب سیاسی جماعتوں کا ہے اور اس کے لیے کوئی فیوریٹ نہیں ہے, کوئی اس کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے, دور نہیں ہے اس سے. تو یہ کام جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نون لیگ کے وزراء بھی کر سکتے تھے, پھر آپ کے خیال میں کیوں یہ ضرورت کیوں پیش آئی ان کو؟ کیا نون لیگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی, جو ان کا کام ہے سیاسی بیانیوں کو بنانا, لوگوں سے رابطہ کرنا, اتفاق رائے پیدا کرنا؟ جناب عامر صاحب, اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی پریس کانفرنس کے بعد لگتا ہے کہ وہ انہوں نے ٹیک آن کر لیا پی ٹی آئی کو, یا جو بھی وہ ایکچولی اس میں پی ٹی آئی ان کو پرووک کرتی ہے, ڈپارٹمنٹ کو, ہماری آرمی کو, اور جو ان کی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے, اور جو وہ یہ کام کر رہے ہیں اینٹی ٹیررزم کے خلاف, جس طریقے سے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے نوجوان شہداء کی تعداد آپ کے سامنے ہے. تو ایسی صورت میں شاید وہ فرسٹریشن آ جاتی ہے کہ بھی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی کو اس پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پہ نہیں آنا چاہیے. دے آر آلویز ڈفرنٹ ابو اے ویری ریسپیکٹفل ادارہ ہے ہمارا. تو اس میں تو پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت رولنگ ہے وہ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے, ان کو ہی اس موضوع پہ آنا چاہیے پالیٹکس کے اوپر کہ کسی نے کیا کہا, اور اس کا جواب بھی وہیں سے آنا چاہیے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے اس کو اس لیول پہ تو ہرگز نہیں آنا چاہیے. اور واقعی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ظاہر کہ تحریک انصاف حزب اختلاف کی ایک بڑی جماعت ہے، اور جب آپ مطلب ہے کہ اس پہ تنقید کرتے ہیں، مطلب ہے اس انسٹیٹیوشن کی جانب سے کہ جو سب کا انسٹیٹیوشن ہے، پورے ملک کا ہے، پوری قوم کا ہے، تو آپ بلا وجہ جو ہے اپنے آپ کو تنازع میں دھکیل رہے ہیں، جسے بچنا چاہیے پاک فوج جیسے اہم ادارے کو، جیسا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بے شمار قربانیاں دی ہیں، مسلسل دے رہے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. تو کیا یہ سمجھے کہ جو نون لیگ کا کام کرنے کا ہے وہ کر نہیں پا رہی ہے؟ وہ جو آپ نے فرسٹریشن کا لفظ استعمال کیا، تو خادم کا بھی یہی مجھے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ فرسٹریشن ہے، کیونکہ جو بیانیہ جو ہے بنانا ان کا کام تھا وہ آپ نے پاک فوج کے سپرد کر دیا ہے. جی دیکھیں، نون لیگ اپنے طریقے سے تو کر رہی ہے، اور وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو پولیٹیکل بیانیے کا برڈن ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونس کی گورنمنٹ ہے ان کے شولڈر پہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی حساس ادارے کو اس کام پہ لگا دیں جو کہ ان کا پروفیشنلی کام نہیں ہے. تو اگر وہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ کرنا چاہیے. کر تو وہ رہے ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کی میڈنس ہے، یہ عامر بھائی یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، اور یہ ایک اینٹی سٹیٹ بیانیہ جو ہے وہ یہاں سے آپریٹ نہیں ہو رہا، وہ شاید پی ٹی آئی کے بھی قابو میں نہیں ہے. اور یہ اب جو اینٹی سٹیٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے یہ کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی والے شاید جو مہذب لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے کہ اس طریقے سے کسی ڈپارٹمنٹ کو اور اپنے ہاں کی فوج کو آپ ٹارگٹ نہیں کرتے. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں سیولین گورنمنٹس کو جو ہے وہ لیڈ لینا چاہیے، بجائے اس کے کوئی اور جواب دے. اچھا، ایک اور بڑا اہم نقطہ یہ کہ جی پالیسی پہ اختلاف جو ہے وہ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ جناب یہ پل بنے گا نہیں بنے گا، دہشت گردی کے خلاف لڑائی پہ سب متفق ہیں لیکن کیسے ہوگی. تو جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کو بالکل اگر آپ دوسرے کیمپ میں بیان کرنا شروع کر رہے ہیں، چاہے سویلین گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، تو کیا آپ کے خیال میں مناسب بات ہے؟ کیا جو ہے بیونڈ دا میڈیا گلیئر گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ پس پردہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی وفاقی حکومت بات کرے، اسٹیبلشمنٹ بات کرے، صوبائی حکومت بات کرے، سیاسی قوتیں بات کریں، ہر چیز جو ہے ہماری یہاں بہت تماشا لگا کے ہونے لگی ہے. سوشل میڈیا کا تو بالکل آپ نے کہا اپنی جگہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے. جی دیکھیے عامر بھائی، ایک تو لوگ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ پروونس کے لوگ ہوں، وہ ایک ایسی ہیڈ لائن کے لیے بیان بازی کرتے ہیں، حالانکہ ہیڈ لائن خبر نہیں ہوتی، خبر ہیڈ لائن کے پیچھے چھپی ہوتی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتی. دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ ہے نیچرلی اس صوبہ جو ہے کے پی کے وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور اسی دہشت گردی سے پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہے. یہ خالی کے پی کے تک تو رہی نہیں. اب جب بھی کے پی کے والے بھی الحمدللہ پاکستانی ہیں اور وہ اسی پاکستان میں رہتے ہیں، اور اگر کوئی نیگیٹو امپیکٹ پورے پاکستان میں اس دہشت گردی کا تو وہ بھی فیل کرتے ہیں. تو اس میں آپریشن جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ آپریشنز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے. اس دہشت گردی سے ہم نے بہت سے لوگ ضائع کر لیے، ہم نے اپنے ملک کا ایک ایسا امیج بگاڑ دیا. اس میں یہ جو دہشت گردی ہے یہ ہوم گراؤنڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے اسپانسر غیر ملکی طاقتیں ہیں. یہ سب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور یہ حکومت یا کسی ہمارے فوج کے ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب ایز اے پاکستانی ہم کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دہشت گردی سے نجات حاصل کریں، اور سب اپنا اپنا اپنے تائیں حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ اس مشکل سے اس ملک کو اور ہم جو عوام ہیں ان کو نکالا جا سکے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سب اپنا کوئی جو چھوٹا اشکے کہتے ہیں نا بقدر اشکے بلبل جو بھی حصہ کوئی ڈال سکتے ڈالے. میڈیا کی بھی بہت ذمہ داری ہے. لیکن یہ بتائیے کہ صوبائی حکومت کے ساتھ اعتماد سازی کرنا کیا وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں، اور کیا وہ یہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے؟ کیونکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ جتنا زیادہ مطلب کنٹرڈکشن ہو، تضادات بڑھیں، وہ غالباً نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے فائدے میں بھی ہے. چھوٹے جو سیاسی مقاصد ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، کوئی ملک کا فائدہ نہیں ہو رہا اس سے. جی دیکھیے پولیٹکس میں لیڈ ہمیشہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی وہی لیتی ہے، اور وہ لینا چاہیے. آپ ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرتے ہیں، آپ ان کو ناراض پولیٹیکل لوگوں کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں.
لیکن جو پی ٹی آئی ہے اس کا ذرا ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. وہ کسی بات پہ آنا نہیں چاہ رہے. ان کی جو ایون جو ڈائلاگ یا ڈسکشن یا اس کی جو بات کرتے ہیں اس کی جو پری کنڈیشنز ہیں وہ نان سٹارٹر ہے. اس سے تو سٹارٹ نہیں ہو سکتا. سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کھلے دل سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بیٹھتے ہیں. اب صوبائی حکومت جو ہے وہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر سکتے ہیں تو وہ ان کی بھول ہے, ان کو سمجھ آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس میں پروونس کا نقصان ہے, اس میں پورے پاکستان کا نقصان ہے. وہ بھی پاکستانی ہے اور وہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ بیچارے افغانستان سے ووٹ لے کے آئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ دونوں سائڈز ہو. ایون جو اسمبلی میں ایم این ایز ہیں وہ ان کو بھی تو پاکستانیوں نے ووٹ دیے نا جی, اور وہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ جنہوں نے ووٹ دیے ان کی نمائندگی پارلیمان میں کریں اور ان مسائل کا حل ڈھونڈیں جو عوام کے لیے مشکل سے مشکل ترین حالات ہوتے جا رہے ہیں. اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ بات یہی کہیں کہ ہمارے بانی کو رہا کر دیا جائے اور ڈیمانڈز ایسی ہوں کہ جی فریش الیکشن دیکھیں, فریش الیکشن بات وہ کریں جو مانی جائے گی, بات وہ کریں جس سے آپ سٹارٹ کر سکیں. آپ ڈائلاگ اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیے. آگے جا کے ایک بہتر صورتحال بن سکتی ہے. ڈسکشن سے ڈسکشن آگے بڑھتی ہے. اگر آپ سٹارٹ ہی نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر یہ تو مسائل حل نہیں ہوں گے. جی یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ ہے کہ جی میکسیملسٹ پوزیشن سے عموماً دیکھا گیا ہے کہ فریقین جو ہیں وہ گفتگو کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. لیکن جو ماحول سازی ہوتی ہے, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جی ان کو بھی حقیقت پسندانہ قسم کا چارٹر رکھنا چاہیے, چارٹر آف ڈیمانڈ, لیکن حکومت بھی تو کچھ کرے نا کہ وہ جو ماحول سازی کی بات ہوتی ہے کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں کہ قائد حزب اختلافی کو آپ اپوائنٹ کر دیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر, ہر معاملے پہ یہاں پہ بھی روڑا اٹکایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اگر اس طرح کی کچھ چھوٹے موٹے جو ان کے وہ ہیں ڈیمانڈز ہیں جو کہ پوری ہونی چاہیے, ملاقات کروا دیں, گفتگو کروا دیں, کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے میں عامر صاحب بہت ایڈوکیسی کی میں نے کہ ان کی جو سسٹرز ہیں ان کی بات ہونی چاہیے. وہ فیملی ہے ان کا, وہ بھائی ہے, وہ جیسا بھی ہے. تو لیکن جب عظمیٰ صاحبہ لاسٹ ٹائم ملی اور وہ انہوں نے آ کے جو اسٹیٹمنٹ باہر دی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری بہن کو وہ نہیں دینی چاہیے تھی. دیکھیں وہ اگر پیغام کسی کو دینا تھا تو وہ اس کو ضرور دیتی, لیکن اس کو پبلکلی ایسا نہ کرتی. اب اس وجہ سے دیکھیں سیاستدان جیلوں میں جاتے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, وہ جیل سے بیٹھ کے آپریٹ بھی کرتے ہیں, میسیجز بھی آتے ہیں. یہ ماضی میں ہم نے بہت دیکھ لیا. لیکن کب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے پیچھے پڑ جائیں, اس کے ہیڈ کے پیچھے پڑ جائیں اور اوپنلی وہ سٹیٹمنٹ دیں. تو یہ تھوڑا سا خیال وہاں سے بھی ہونا چاہیے. جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ ایک تھوڑا سا نرم گوشہ ادھر سے بھی ہو, وہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلے یہاں سے کیا رسپانس آتا ہے. تو یہ دونوں کون پہلکاری کرتا ہے, کس طرح کرتا ہے. درست فرمایا. محسن بیگ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یقیناً پاکستان کو چیلنجز کا سامنے, جس میں دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا پاکستان کے لیے ناسور ہے, اور اس معاملے پہ دشمن جو ہے ہمارے تضادات کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا, اور جیسے محسن بیگ صاحب نے کہا کہ دونوں طرف کو کشادہ دلی کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوئی راہ کا جو ہے تعین کرنا چاہیے. یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. 2026 میں ایک طرف دنیا جو ہے نئے سال کا جشن منا رہی تھی تو کراچی والے آوارہ کتوں سے بچنے کی فکر میں تھے. سال نو کے پہلے 7 روز میں آوارہ کتوں نے 850 کراچی کے شہریوں کو کاٹا اور بھنگوڑا. کتوں کے غول کے نشانہ بننے والوں میں 300 کے قریب 5 سال سے کم عمر بچے تھے جنہیں کتوں نے اپنے نوکیلے دانتوں سے بری طرح زخمی کیا. گزشتہ ماہ کتے کے کاٹے سے 17 سالہ لڑکی جو ہے انڈس اسپتال میں سک کے دم توڑ گئی, جس کے بعد 2025 میں ریبیز سے مرنے والوں کی تعداد جو 19 ہو گئی. کراچی والے پچھلے کئی سال سے سڑکوں, گلیوں اور چوراہوں پر خونخوار کتوں کے نشانے پر ہیں, جن کی تعداد میں گزشتہ چند سالوں میں ہوش شبہ اضافہ ہوا ہے. دوسری جانب بلدیہ کراچی اور سندھ حکومت جو اس معاملے پر عملی طور پہ آپ کو لا تعلق نظر آ رہے ہیں. پچھلے برس جو ہے کتے کے کاٹنے کے 50,000 کیسز سامنے آئے. میں کراچی اس معاملے پر یہ کہتے آج سنائی دیے. میں بھی بلدیہ کی عوام کے سامنے ہوں, اتحاد کالونی کی عوام کے سامنے ہوں, ان سے پوچھوں کہ آوارہ کتوں کو کیا کرے تو یہ جواب مجھے دیں گے سر مار دیں. لیکن میں جب کلفٹن جاؤں گا وہاں پہ 10 12 15 لوگ ہیں, وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں. جو فیصلہ عوام کرنا چاہے نا, میں فیصلہ کرنے کو تیار ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ عوام اور عوام کے نمائندے جو فیصلہ کرتے ہیں نا, وہ 20 25 لوگ جاتے ہیں عدالت
अदालत में कोई अपनी कहानी पेश करते हैं और अदालत कोई ऑर्डर कर देती है, जिसकी वजह से फिर रुकावटें आती हैं। तो जनाब, इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है इक़्तिदार अनवर साहब को, आज न्यूज़ कराची के चीफ रिपोर्टर हैं। जनाब, मैं कराची की गुफ्तगू सुनी आपने, इज़हार बेबसी है, शिकायत है, क्या है? मैं तो बाज़ औक़ात आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप कराची के मौज़ूआत को आप ही हैं जो एड्रेस करते हैं। मेरी ख्वाहिश है आप ये, मेरी तो ख्वाहिश है कि सिंध गवर्नमेंट में आपको शायद कोई हिस्सा मिल जाए तो कराची वालों की बात जो है ना वो शायद सुनी कहीं जाए, वरना तो यहाँ पर इस किस्म के मजाक आप देखते हैं ना। जो जवाब मेयर कराची ने दिया है, फादर ऑफ सिटी अगर कहे कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? यानी कि 50,000 केसेस 2025 में, हर महीने में तकरीबन 4,000 लोग जो पूरा साल नज़र नहीं आए। हम अपनी भी कोताही कहते हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि देखें यार, मतलब उनको लगाने के लिए इंजेक्शन नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर अगर किसी को यहाँ कुत्ता काट ले, अभी मेरा सवाल ये कि क्या कटवाना ज़रूरी है? दुनिया के महज़ब मुल्कों में कुत्ते इस तरह काटते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। घर से आप निकल नहीं सकते, इस वक्त ये सूरत हाल है। देखिए, आप गली में सड़क पे चलना दूभर है। अच्छा, आफ्टर दी मगरिब बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। कराची का कोई पार्क, कोई सड़क, कोई गली, कोई चीज़ महफूज नहीं है। कुत्ते सबको नजर आते हैं, सिंध गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहे। ये बड़ी परेशान कुन बात है। बल्दिया कराची को नजर नहीं आ रहे कुत्ते। अच्छा, उन्हें चूंकि कुत्ते नजर नहीं आ रहे, चूंकि बल्दिया उज़्मा का जो सबसे बड़ा अफसर होता है ना, म्यूनिसिपल कमिश्नर, वो डॉग लवर है। भाई डॉग लवर होना अच्छी बात है। हम कहते हैं ये सारे कुत्ते अपने घर ले जाओ ना भाई, बहुत आराम से रखो। तो जो रिलेक्टेंस है, ये जो एक रिलेक्टेंस है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, क्या वजह है? सिर्फ चले एक अफसर की मोहब्बत हो गई, कुत्तों से समझ में आ गया, उसके अलावा भी कोई मसाइल है? जो आज कहते हैं कि जी क्लिफ्टन डिफेंस के 20-25 लोग हैं, वो इतने बासर हैं कि उन्होंने अक्सरियत को यरगमाल बनाया हुआ है कराची की। देखें, ये ना छुपने के लिए बहुत सही है। 5-6 वजूहत हैं जो हमें बताई जाती है, जल्दी बताता हूँ आपको। पहली वजह ये है जनाब, वो यूरोपीय यूनियन में ना GSP++ दिया हुआ है। आप यूरोप से होके आते हैं माशाल्लाह से। यूरोपीय यूनियन ने ये थोड़ी कहा है कि लोगों को कटवाते रहो और मरवाते रहो, ऐसा तो नहीं कहा है ना। बिल्कुल, उनके मुल्क में तो कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं होती। शेल्टर होम में आप बनाए शेल्टर होम, हम भी कुत्ता बना के जमा करा देंगे वहाँ पे। सेकंड नंबर बात है जनाब, कोर्ट के पीछे छुपते हैं। कभी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, कभी कहते हैं सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म में भी जब मेयर साहब, जब ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, पेश हुए तो बताया मैं टर्किश मॉडल लेके आ रहा हूँ। कोर्ट ने कहा था भाई वो बताओ टर्किश मॉडल क्या है, कोई जवाब नहीं दे। जज हज़रात को एहसास नहीं कि उनको नजर नहीं आता। मैं तो कोर्ट में कुत्ते लौटते हुए देखे हैं, मतलब हाई कोर्ट में जब कुत्ते नजर आए थे तो फौरी तौर पे बुलाया गया था कि भाई ये क्या हो रहा है। सिटी कोर्ट में बहुत, तो वहां से पढ़ के भेज दिया। अच्छा, एक छोटा सा हल्का सा डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है, एक बेचारी खातून को वहाँ रखा हुआ है, उसको फ़ोन करें जो कि जी कुत्ता उठवा लेती है और उठवा के न्यूट्रल करके दोबारा भिजवा देती है, उसी जगह पर छोड़ना है। एक अजब सा उसूल है वहाँ पर। अच्छा, न्यूट्रल करने के अपने मसाइल हैं। इस मुल्क में बच्चों को आप पोलियो के कतरे नहीं पिला पा रहे, न्यूट्रल करना इफेक्टिवली, और अब वो सुना ये कि जी मेल कुत्ते को कर देते हैं। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी मज़ेदार सी बात है कि वो जो न्यूट्रल की जो तारीफ शुरू की, वो जी इंडस अस्पताल के माथे मार दी कि जनाब आप ये करें। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना दिया। उन्होंने क्या करा कि जनाब उन्होंने मेल कुत्तों को जो है वो मेल्स को वो न्यूट्रल करना शुरू कर दिया। एक मौका ऐसा आया कि जब उनका सीज़न आता है तो वो तो बात आपे से बाहर निकल गई। उसके अंदर जब उनका मैटिंग सीजन था, उसमें जो जितने भी केसेस हुए, नॉर्मली भी जो कुत्ते में फीमेल के जो काटने के केसेस हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जब बच्चे दे देती है गली के कोने पे इधर उधर, तो उसके लोग बच्चे को हमला करने आ रहे हैं या पकड़ने के लिए आ रहे, तो वो काट देती है। अच्छा, एक नया सीज़न पैदा कर दिया कि मेल डॉग ख़त्म कर दिए। अच्छा, जब हम पूछते हैं फीमेल क्यों नहीं करते, तो डॉग लवर या एनिमल लवर लोग जानते हैं, कहते हैं जनाब इसको न्यूट्रल करने के लिए ना 2 लाख रुपए का खर्चा है, इसको न्यूट्रल कर देंगे, इसकी खुराक बढ़ जाएगी। अब उस 2 लाख की जो कीमत है वो कराची के लोग देने, इस आमिर साहब आपके बात होने से पहले इस बुरी अंदाज से काटते हैं, इतना शदीद काटते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे एक जानने वाले को बचाने के लिए उसकी उंगली काटना पड़ी कि अगर उसको बचना है, ज़िंदगी चाहिए, तो ये उंगली कटवानी पड़ेगी। उंगली कटवा दी उसने और वो डायबिटिक पेशेंट था, बात हाथ तक पहुंच गई है। नहीं, ये तो वाकई कराची वालों पे, कराची क्या देही सिंध में ये सूरत हाल है। हम इधर और भी सुनते हैं कि हमारे यहाँ अशराफिया का हर शौक़ जो है वो आम आदमी की कीमत पर होता है। मतलब उनको अगर कुत्तों से मोहब्बत है तो आपने बिल्कुल सही कहा, अपने घरों में पाल लें। तो वजह क्या है? मतलब है कि मैंने फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि डिफेंस क्लिफ्टन के अशराफिया के कुछ चंद
درجن لوگ جو ہیں انہوں نے پورے شہر کو ارغمال کیا ہوا ہے. کیا کورٹس کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اچھا میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو نا وہ کچھ معزز دوست ہیں جن سے ہماری بڑی اچھی تجارتی ہے، سی پیک شی پیک بنا رہے ہیں. ایک میں کے الیکٹرک کی رپورٹنگ کرتا تھا. اچھا. تو ہمیں وہاں بتایا گیا کہ بن قاسم 2 کی تعمیر ہو رہی ہے. اس علاقے میں اس ٹائم بھی جو ہے وہ جو گورنمنٹ تھی اس نے بتایا یار کتے بڑے ختم ہو گئے یہاں پہ. شروع میں ہمیں بڑا ساون تھا تو معلوم پڑا کہ جو لوگ بن قاسم 2 بنا رہے تھے ہمارے چینی بھائیوں تھے یا کورین بھائیوں تھے، وہ بڑے شوقین تھے، انہوں نے وہاں پہ اس کو اینڈ کر دیا. ہم کہتے ہیں بھائی ایکسپورٹ کر دو یار اگر اتنا مسئلہ ہے شہر میں چیزیں بھیج دیں. آپ جب کہتے ہیں جی زندگی بڑی اہم ہے تو آپ کو بکرے پہ رحم نہیں آتا، گائے پہ رحم نہیں آتا، مرغی پہ نہیں آتا، سارا رحم کتوں پر آتا ہے. تو یہ ایک ایسا میرے خیال میں موضوع ہے کہ جس پہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا فلیگ اٹھا لیا. اختیار صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا، میئر کراچی کی مجبوریوں سے ہمیں واقف کیا کہ جناب وہ کیوں جو ہے کہتے ہیں کوئی قدم نہیں اٹھا پا رہے، کیوں اتنے بے بس. ہماری جو کورٹس کو کیا نظر نہیں آ رہا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور میں پھر دہراؤں گا کہ اس ملک میں مطلب ہے جو اقلیت ہے اس نے ہر سطح کے اوپر جو ہے ایک اکثریت کو ارغمال بنایا ہوا ہے. یہاں پہ مٹھی بھر جو ہیں ایک بقول ان کے ڈاگ لورز ہیں اور وہ عام آدمی کی نہیں چلنے دیتے. اسی کے ساتھ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.